بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں جی سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے جی، الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں، شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا جی۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ فل عبادت کا، اب جیسے ہی رمضان کی وائبز آنی شروع ہو جاتی ہیں ساتھ ہی، تو رجب کے مہینے میں تو پتہ ہے آپ لوگوں کو صدقات دیے جاتے ہیں، خیرات کی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ۔ ویسے تو بندے کو ہر وقت ہی کرنی چاہیے جتنی اس کی حیثیت ہو، لیکن یہ اسپیشل کچھ مہینے ہوتے ہیں جن میں بندہ زیادہ تر ان چیزوں کی طرف خیال رکھتا ہے، صدقات دیتا ہے، خیرات کرتا ہے۔ کھانے گھر میں بنائے جاتے ہیں، کئی لوگ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کنڈے کی نیاز جس کو بولتے ہیں کہ وہ بھی اپنے گھر پہ کھلاتے ہیں بلا کے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ بنا کے جو ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے بھی حلوہ پوری تقسیم کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ مہینہ جو ہے نا ابھی سے وائبز آنے لگ گئی ہیں ساری عبادتوں کی بھی، اور کون کون روزے رکھ رہا ہے رجب کے، مجھے یہ بھی آپ لوگ بتائیں، اور کس کس نے کتنے روزے رکھے ہیں، اور کون کون جو ہے 27 رجب کا ویٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 27 رجب کو فرائیڈے کو روزہ بھی رکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ عبادت بھی کرنی ہے سب نے مل کے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے بھی کرنی ہے اور ہم لوگوں نے بھی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اچھا جی، یہاں پر جو ہے نا میں یہ ریسپی بنا رہی تھی اپنی امی کی ریسپی نمکین گوشت کی۔ اصل میں امی جو بناتی تھی نا وہ بڑی بڑی بوٹیاں جس کو کہتے ہیں وہ ہوتی تھی، لیکن مجھے اس طرح وہ نہیں اچھی لگتی۔ اس وقت تو میں کھا لیا کرتی تھی، لیکن اب وہ کہتے ہیں نا ہمیشہ بندے کا ٹیسٹ جو ہے ایک جیسا نہیں رہتا، تو مجھے نہیں اچھی لگتی تھی۔ سٹارٹ میں تو میں نے اس کا ایک کلپ میرے سے ڈیلیٹ ہو گیا تھا، وہ نہیں میں نے آپ لوگوں کو دکھایا، کہ اس میں میں نے صرف ثابت گرم مسالہ اور تھوڑا سا نمک ڈال کے بس اس کو پیاز، لہسن، ادرک لہسن اور ثابت گرم مسالہ ڈال کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا۔ میں نے خود ہی یہ چھوٹی سی بوٹیاں بنائی ہوئی تھی کیونکہ مجھے اس طرح کا ہی پسند ہے۔ تو یہ 1 kg میں سے تھوڑا سا کام تھا، لیکن اب بالکل ہی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ بالکل ہی کام لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بس تھوڑا سا پانی ڈال کے نا تو اس کو رکھ دیتے ہیں پکنے کے لیے، تو جیسے یہ گل جاتا ہے تو بس اس میں ہلکا سا آئل ڈالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا، زیادہ آئل نہیں ڈالنا ہوتا، بالکل تھوڑا سا، اس میں سے تھوڑا تھوڑا نکل رہا ہے، اس لیے میں زیادہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید میں زیادہ ڈال رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں نکل ہی بالکل تھوڑا ٹپکے رہا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا مجھے ٹائم لگ گیا۔ بالکل ابھی جب بن جائے گا پھر آپ دیکھیں گے کہ بالکل بھی آئل اس میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، میری امی جو تھی نا اس کے اندر سبز مرچیں وغیرہ بھی کوئی خاص نہیں ڈالتی تھی، صرف اور صرف نمک ڈالتی ہیں، اور وہ ان کی ایک اسپیشل ریسپی ہے جس کو وہ نمکین گوشت کے نام سے میری امی کی اسپیشل ریسپی ہے، اور اتنے مزے کا ہمیں لگتا تھا، بغیر کسی چیز کے، بغیر کوئی ساتھ میں چاول نہیں لینے، کوئی روٹی، کوئی نان، کچھ نہیں، ایسے ہی ہمیں وہ اتنے مزے کا لگتا تھا، ایسے ہی اپنی پلیٹوں میں ڈالنا اور ایسے ہی یقین کریں کھا لینا۔ اتنے مزے کی یہ ریسپی ہے، آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریں۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنائی ہیں، آپ بڑی بوٹیاں بھی لے سکتے ہیں، بڑی بوٹیاں بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ تو لیمب کا میں نے لیا، آپ بیف کا بھی بنا سکتے ہیں، امی اکثر بیف کا ہی بناتی ہیں تو وہ اور بھی مزے کا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جی یہ دیکھیں، بس میں نے اپنے تھوڑے سے بیچ میں وہ بھی ڈال دیا ہے، جو کہ اپنا ٹچ بھی جس کو کہتے ہیں وہ ڈال دیا، کیونکہ مجھے تھوڑا سا چاہیے تھا کہ تھوڑا مزے کا ہو۔ اس میں نے سبز مرچیں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے ان کو نا گرائنڈ کر کے، ادرک لہسن اور سبز مرچیں وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں، تو اتنے مزے کا بنا تھا۔ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کون کون یہ والی ریسپی پہلے بناتا ہے، صرف نمکین گوشت اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے تو بچپن میں بہت کھائی ہے، کس کس نے کھائی ہے ضرور بتانا ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ایسے کریں، پہلے جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، سب سے پہلے اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیں، اگر بہت اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور اس کو شیئر بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں۔ شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل سے کچھ سیکھتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی کوئی بات سیکھیں۔ چلیں جی، یہاں پر کوئک، سمپل اور سادی سی ریسپی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے، یقین کریں آپ بنائیں، آپ کو اتنے مزے کا لگے گا کہ آپ ویسے ہی کھا لیں گے، آپ کہیں گے ہمیں روٹی تو اس کے ساتھ چاہیے نہیں، اتنے مزے کا آپ لوگوں کو لگے گا، ٹھیک ہے۔ مجھے تو یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے۔ اچھا جی، اب اس کے اوپر تھوڑا سا ڈال لیتے ہیں لیمن ڈال کے، اور بھی اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے نا میں کہتی ہوں کہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا بھی ڈالیں گے دھنیا، تھوڑا سا ڈالیں گے اوپر لیمن، اور ہماری جو ریسپی ہے وہ ماشاءاللہ سے تیار ہو جائے گی۔ تو کون کون جی رمضان کی تیاریاں کر رہا ہے؟ ہماری بھی ماشاءاللہ سے رمضان کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کیا کچن میں تھوڑی بہت چینجز کی ہیں، کیونکہ رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں سامنے پڑی ہوں۔ زیادہ تر میں کچھ بنانے کی بات نہیں کر رہی کہ ہم لوگ بہت زیادہ میں بنا کے رکھوں گی۔ لاسٹ ایئر بھی میں نے کافی جو ہے نا چیزیں بنا لی تھیں، جو کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا پھر تو وہ آپ کی مرضی کا کھانا کھاتے ہیں، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو ان کے مطابق بنانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اب ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھاتے جائیں گے اور بات بھی کریں گے رمضان کے بارے میں، اور کیا کیا چیزیں بناتے ہیں، کیا نہیں بناتے، وہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ٹھیک ہے شیئر کرتے جائیں گے۔ اچھا جی، جیسے کہ میں ابھی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ رمضان کی تیاریاں کون کون کر رہا ہے، تو یہ چیزیں جو میں نے تیمو سے منگوائی ہیں یہ بھی رمضان کی تیاریوں میں ہی آ جاتی ہیں۔ کچھ اور چیزیں بھی منگوائی تھیں
مطلب اور ساری چیزیں میں نے وہ منگوائی ہیں جو زیادہ مطلب بہت جن کی پرائسز نہیں ہے، ہر ایک کی پرائسز جو ہے نا زیادہ تر 2 پاؤنڈ سے کم کی ہیں، کوئی ایک دو چیز ہی ہوگی جو 2 پاؤنڈ سے اوپر کی ہوگی، ورنہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ 2 پاؤنڈ سے کم کی ہیں۔ یہ جو میں فلاور آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اتنے خوبصورت ہیں، یقین کریں اتنے پیارے لگ رہے ہیں، تو بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں یہ مجھے لگتا ہے یہ صرف 2 پاؤنڈ سے اوپر کے ہیں، تو باقی تقریباً ساری چیزیں جو ہے نا وہ 2 پاؤنڈ سے کم کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں جیسے ہی واز میں ڈالوں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی بھی، شاید میں نے کلپ آگے لیا بھی ہے واز میں ڈالتے ہوئے، ٹھیک ہے، میں وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک یہ میں نے لیا تھا، یہ جو برش یہاں پہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچن میں فرائی پین وغیرہ یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر کچھ چیزیں اس طرح کی لگی ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ جو ہوتا ہے نا کہ مطلب دوسری جو ہم جالی یوز کرتے ہیں اس سے یہ بہتر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں 1 پاؤنڈ مطلب سم تھنگ یا 1 پاؤنڈ کی اس طرح کر کے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ ماشاءاللہ اتنی اچھی ساکسز ہیں، یقین کریں جو یہ ہوتی ہیں نا کوزی ساکس ہوتی ہیں، یہ دیکھیں فلفی ساکس ہوتی ہیں، یہ اتنی نائس ہوتی ہیں نا، اتنا پاؤں کو گرم رکھتی ہیں، یہ بھی تقریباً 2 پاؤنڈ سے کم کی ہیں، اور یہ تقریباً 5 پیئر ہیں اور اتنے نائس ہیں۔ میں نے کہا چلے منگوا لیتی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ کہ سردیوں میں ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے، مجھے تو بہت ہی اچھی لگی ہیں۔ ویسے ساری چیزیں جو میں نے تیمو سے منگوائی ہیں ساری اسی طرح کی تھی جس طرح کی میں نے منگوائی ہیں، لیکن ایک دو چیز میں تھی تھوڑا بہت مطلب وہ جو شاید میں نے خود سائز ٹھیک نہیں دیکھا یا انہوں نے اس طرح ہی بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی بہت سے لوگ بتاتے بھی ہیں کہ اچھی چیزیں نہیں آتی، بالکل بھی اس طرح نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ تو فنی وے میں بھی ان کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا سائز دکھا کے اور اتنا چھوٹا سائز بھیج دیا، لیکن میں نے جو چیزیں منگوائی ہیں ویسے ساری سیم ٹو سیم تھی اور سب کی پرائسز بھی میں نے بتایا کہ بہت کم تھی۔ اچھا یہ والی جو ہے نا یہ میں نے جو ہے نا ان کے گدیوں کے کور منگوائے تھے، ٹھیک ہے، کشن کور منگوائے تھے میں نے، یہ اتنے نائس لگ رہے ہیں، لیکن ان کا سٹف جو تھا نا جو ویسے میں اس میں دیکھ رہی تھی نا پکچر میں وہ سٹف تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا، یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، لیکن پھر بھی اچھی ہیں کیونکہ یہ بھی 2 پاؤنڈ سے کم ہی ہیں اور 4 پیئر ہیں یہ، ٹھیک ہے، 4 پیئر سوری کہہ رہی ہوں 4 یعنی کہ نا 4 گدیوں کے یعنی کہ نا کور ہیں یہ والے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ صرف تھوڑا سا یہ ڈفرینس تھا کہ جو وہ سٹف وہاں پہ نظر آ رہا تھا وہ نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ اتنی مہنگی نہیں ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مطلب ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ میں کئی دفعہ لینے جاتی ہوں مارکیٹس وغیرہ میں بھی، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کافی مہنگی ملتی ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، اور جس سائز کی مجھے چاہیے تھی نا اسی سائز کی ہیں، ٹھیک ہے۔ رمضان کی ویسے میں نے پہلے نہ منگوا کے رکھی ہوئی ہیں جن کے اوپر رمضان مبارک آئی تھنک لکھا ہوا ہے، شاید سٹارز وغیرہ اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں، وہ بڑی پیاری گدیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے 2 اور منگوائی ہیں، جب وہ آئیں گی پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی۔ اچھا یہاں پر نا یہ دیکھیں میں نے کیا منگوایا، میں نے کبھی بھی آج تک زندگی میں کبھی اپنے کچن میں نا اتنے پیارے کچن میرے پاس رہے ہیں، لیکن میں نے کبھی اپنے کچن میں نا یہ جو ہے نا اس کا کچن کا سٹیکر جو ہوتا ہے نا وہ آج تک نہیں لگایا، لیکن بہت سے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ کچن کا سٹیکر جو ہے نا وہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں میں نے کتنا خوبصورت چھوٹا سا سٹیکر ہے، لیکن مجھے اتنا پیارا یہ لگا ہے نا، یہ میں نے منگوا لیا، میرے کچن میں جگہ بھی اتنی ہے جتنا یہ سٹیکر میں نے منگوایا ہے نا جہاں پہ میں نے لگانا ہے، جب میں لگاؤں گی پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، مجھے تو بہت ہی پیارا لگا ہے۔ اچھا یہ نا میں نے ایک اور چیز منگوائی تھی، جیسا کہ میں پہلے میں بتایا کہ مطلب اتنی مہنگی نہیں تھی، اس لیے مجھے یہ چیزیں مناسب قیمت تھی، اس لیے میں نے کہا کہ چلے منگوا لیتے ہیں کیونکہ ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اچھا یہ بیگ وہ ہے کہ اگر آپ نے واشنگ مشین میں شوز وغیرہ ڈالنے ہیں نا تو آپ اس طرح نہ ڈالیں، اس کے لیے اسپیشل بیگ ہے، اس کے اندر پیئر کو ڈالیں اور اس کے بعد واشنگ مشین میں ڈال دیں، مجھے یہ اچھا لگا، میں نے کہا چلیں یہ بھی منگوا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا کہ جو تھی ساکس میں نے کوزی ساکس منگوائی تھی، اور یہ تھوڑی سی فینسی ساکس ہیں کہ جیسے آپ نے فینسی کپڑے پہنے ہوئے آپ کہیں گئے ہوئے ہیں اور آپ کو ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، تھوڑی فیل ہو رہی ہے، تو آپ یہ والی ساکسز پہن لیں، اتنی پیاری ہیں یقین کریں بہت پیاری ہیں۔ نارمل تو یہاں پہ میں نے دیکھی تھی کہ کافی مہنگا ان کا ایک پیئر بھی اتنا کافی مہنگا مل رہا تھا، یہ 2 پاؤنڈ سے بھی کم کی تھی، جیسے کہ میں نے بتایا ساری چیزیں۔ اچھا یہ والی جو ہے نا یہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تھی، یہ سائز میں بتا رہی ہوں کہ یہ میں نے جو موپ کے نیچے لگانے والا ہوتا ہے نا وہ چینج کرتے ہیں اس کا ساتھ میں، تو نارمل جو ہوتا ہے مطلب بغیر مطلب اس کے الیکٹرک بھی نہیں ہوتا، اور وہ جس کو کہتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتا، مطلب نارمل جو موپ ہوتا ہے، تو اس کے نیچے چینج کرنے کے لیے میں نے منگوایا تھا، اور یہ مطلب اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ مجھے ہنسی آ رہی تھی، میں نے کہا یہ تو ایسے ہیں کھلونے جو کہ میں نے ایک فنی ویڈیو میں دیکھے تھے، میں نے کہا یہ تو بالکل سیم اسی طرح کے کور آ گئے ہیں جیسے کہ میں نے فنی ویڈیو میں دیکھے تھے۔ تو اچھا یہ بھی تھوڑی ہکس تھی، یہ کہیں بھی لگانے کے لیے کچھ بھی اس کے اوپر چھوٹی موٹی چیزیں لٹکانے کے لیے، مطلب یہ بھی کچھ پینیز میں ہی تھی، میں نے کہا چلے منگوا لیتے ہیں یہ بھی۔ اور یہ والے جو ہے نا یہ میں نے بڑے کسی خاص مقصد کے لیے منگوائے تھے، کیونکہ میرے پاس جو منی پلانٹ ہے نا، منی پلانٹ ماشاءاللہ میری کافی گرو کر رہی ہے، تو میں نے کہا اس کو دیوار کے ساتھ ساتھ نہ لگانے کے لیے یہ تھوڑی چھوٹی ہک ٹائپ ہوتی ہیں، میں نے کہا یہ منگوا لیتی ہوں، اس کے ساتھ نا ساری جو نیچے لٹک رہی ہے نا دیوار کے ساتھ ساتھ اس کو مطلب لگا دیں گے۔ اچھا جی یہ میری ساری شاپنگ تھی، آپ لوگوں نے دیکھی ہے، کیا کیا چیز آپ کو اچھی لگی آپ لوگوں نے بتانا ہے،
تو جیسا کہ میں بتا رہی ہوں کہ ایک بہت مہنگی ہو تو میں کبھی بھی نہیں منگواتی. ہمیشہ میں دیکھتی ہوں کہ اگر پرائسز مطلب میں یہاں پہ ظاہری بات ہے ہم لوگ بھی مارکیٹس وغیرہ میں جاتے رہتے ہیں, بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا پرائسز ہیں کیا نہیں ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. تو پھر جو چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, پرائس ریزنیبل پرائس ہے, تو پھر منگوا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ اتنی زیادہ مہنگی چیزیں بار بار منگوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اچھا یہ دیکھیں اس کے اندر نا میں نے جو ہے نا پھول اس کے اندر ڈالے ہیں, اور میرے پاس ایک لائٹس بھی ہیں. ایک میں لائٹس والا میں نے پچھلی دفعہ منگوایا تھا, تو وہ اس کے اندر رکھیں گے ہم, ساتھ لائٹس ڈلیں گے اور ساتھ یہ جو ہے نا بہت خوبصورت لگے گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. اوکے بائے, اللہ حافظ.